سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت طالوت کی لشکر کشی اور لشکر کے ایک امتحان کا اور اس وقت کے جو ایمان والے تھے ان کے ایمان کے 3 درجات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے یہ درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت کے اندر ہم قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کریں۔ اللہ کے نبی نے ایک مزدور آدمی جس کو اللہ پاک نے حکمرانوں والی صلاحیتیں، علم، جسمانی قوت، سمجھداری عطا کی تھی، اس کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا جس کا نام طالوت تھا۔ انہوں نے اس کی بادشاہت پہ اعتراض کیا کہ ایک مزدور اور غریب آدمی کیسے ہمارے بادشاہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور جس میں صلاحیت ہو، علم ہو، معلومات رکھتا ہو، حکمرانی چلا سکتا ہو، پھر مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ انہوں نے اس کی ظاہری نشانی مانگی تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ تابوت، وہ صندوق جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی آل اور ہارون علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد چھوڑ کر گئی، جس میں اللہ کے نبی کے تبرکات بھی ہیں، تورات کی تختیاں بھی ہیں، وہ تابوت جس کو تم فتح کے لیے آگے آگے رکھا کرتے تھے اور وہ تم سے دشمن چھین کر لے گیا تھا، طالوت کے ذریعے تمہیں بغیر محنت کے وہ صندوق واپس مل جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے فرشتوں کے ذریعے وہ صندوق واپس طالوت کو مل گیا۔ علماء نے لکھا کہ یہ صندوق طالوت کے پاس رہا۔ ان کے بعد بادشاہ بنے جو اللہ کے نبی بھی تھے، صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی حضرت داؤد علیہ السلام۔ پھر وہ صندوق ان کے پاس آیا، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر کی تو اسی تعمیر میں انہوں نے اس صندوق کو کہیں دفن کر دیا۔ آج کل جو اسرائیل یہاں پر قبضہ کر کے جگہ جگہ پہ کھدائی کر رہا ہے
تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ وہ صندوق ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ساری دنیا کی بادشاہت ہمیں مل جائے گی، اس لیے اس بادشاہت کے چکر میں وہ ایک یوں کہہ لیں کہ ظالم بھیڑیا بنا ہوا ہے، اندھا ہاتھی بنا ہوا ہے، ہر چیز کو روندتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، پوری دنیا پہ بادشاہت ہوگی تو صرف اسلام کی ہوگی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہوگی، اور کسی کی بادشاہت پوری دنیا پہ چل نہیں سکتی۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ جب اس قوم نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تو اب حضرت طالوت نے کہا کہ بھئی اب لشکر تیار کرو۔ اللہ کی شان 70 یا 80 ہزار کا لشکر تیار ہو گیا، جن کو لے کر حضرت طالوت علیہ السلام یہ قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کے لیے اپنے علاقے سے روانہ ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت علیہ السلام لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، لشکر والوں سے کہنے لگے اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، ایک نہر آئے گی، اس نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی۔ دیکھیں میرے دوستو، جب دین کی محنت کے لیے بالخصوص جہاد کے لیے اعلان ہوتا ہے تو جذباتی طور پر بہت سے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جہاد جذباتی کام نہیں ہے، جہاد تو ایک مستقل مزاجی کا کام ہے، اس میں صبر، استقامت، اطاعت امیر، میدان سے بھاگنا نہیں، یہ ساری صفات ہونی چاہیے۔ اب جب حضرت طالوت نے اعلان کیا تو بھیڑ بھاڑ تو 80 ہزار کی اکٹھی ہو گئی، لیکن اللہ پاک یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ ان میں سے ٹکنے والے کتنے ہیں، آزمائش پہ پورا اترنے والے کتنے ہیں، کل کو حالات پیش آ جائیں تو بھاگ کون جائیں گے اور ڈٹے کون رہیں گے۔ اور میدان جہاد میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ہر حال میں ڈٹے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے راستے میں ایک آزمائش آئی، جس آزمائش میں ان کے صبر کا بھی پتہ چلنا تھا، مستقل مزاجی کا بھی پتہ چلنا تھا، اور اطاعت امیر کا بھی۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنے امیر کی اطاعت کرے۔ آج بھی جس جماعت میں اللہ پاک اس کو خدمت کا موقع دے، اس جماعت کا جو امیر ہو اس کی پوری اطاعت کرے، یہی فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ تو ان کا بھی یہ امتحان لیا گیا، اللہ کے نبی لے کر ان کو چلتے رہے، گرمی کا موسم تھا، دور دراز کا سفر تھا، سخت پیاس لگی، فرمایا آگے ایک نہر آئے گی اور اس نہر سے تمہاری آزمائش اور امتحان ہوگی، اور وہ امتحان ایسے ہے کہ اس نہر سے کسی نے پانی نہیں پینا۔ اب ذرا تصور کریں کہ پیاس لگی ہو، جہاد کے لیے جا رہے ہو، گرمی کا موسم ہو، نہر آ جائے اور پھر امیر کا حکم یہ ہو کہ پانی نہیں پینا، اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کتنے اطاعت کرنے والے نکلیں گے، کتنے بات ماننے والے نکلیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان آج بھی یہ نہر موجود ہے، اور اس نہر کا پانی بھی بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے۔ نہر پر پہنچ گئے، اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ بھائی اگر کسی کو بہت تمنا ہو، نہ رہا جاتا ہو، تو الا غرفتن، ایک چلو کہتے ہیں یہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر جو پانی اس کے اندر آ جائے، اتنے پانی کو کہتے ہیں ایک چلو بھر پانی، بس اس سے زیادہ پانی نہیں پینا۔ یہ بھی رخصت ہے، یہ بھی رخصت ہے، عزیمت یہ ہے کہ پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، پانی اپنے منہ کو بھی نہیں لگانا، یہ عزیمت ہے۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو
اللہ کے حکم سے الفاظ کیا بولے کہ اللہ تمہاری اس نہر کے ذریعے آزمائش کرے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس کا پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی۔ اس طرح کے الفاظ احادیث مبارک میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کے لیے ارشاد فرمائے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ میرا نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جس نے غم کے موقع پر گریبان چاک کیا، چہرہ پیٹا یعنی ماتم کیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ اعمال پہ حدیث مبارک میں آپ نے بھی ارشاد فرمائے۔ تو حضرت طالوت نے فرمایا جس نے پانی پیا وہ میرا نہیں ہے، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے بالکل نہیں چکھا، پانی کے قریب بھی نہیں گیا، اس کو بالکل ہاتھ اور منہ کو پانی نہیں لگایا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرے لشکر کا ہے۔ الا، مگر ایک استثنائی صورت یہ دے دی، من اغترف غرفۃ بیدی، ایک چلو بھر پانی اگر کوئی پی لے تو اس کی اجازت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کے امتحانات اللہ کی طرف سے مجاہدین پر، دین کی محنت کرنے والوں پر آتے رہتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی ایک جماعت جہاد کے لیے گئی، ان کا جو کھانا پینا راشن ساتھ تھا، وقت آیا کہ امیر لشکر نے کہا کہ ایک مٹھی بھر کھانا ایک وقت میں ملے گا، دن میں ایک وقت میں صرف ایک مٹھی بھر کھانا، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا، فرمایا ایک کھجور ملے گی بس۔ آگے جا کر یہ نہیں کہ کوئی اکرام ہونا ہے، آگے لڑنا ہے۔ کسی نے پوچھا بھی ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا، تو وہ کارگزاری سنانے والے فرمانے لگے کہ کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی اور گٹلیاں چوس کے گزارا کرتے، اور پھر گٹلیاں بھی ختم ہو گئی تو درختوں کے پتے کھا کر، اور اس میں حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ پتوں کے سخت اور کڑوے ہونے کی وجہ سے صحابہ کی یہ باتیں چھل گئی تھی، لیکن پھر بھی ایک بھی لشکری ایسا نہیں تھا جس نے کہا جی ہم نہیں جا سکتے آگے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے انعام ملتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ استقلال، یہ اطاعت امیر اور یہ مستقل مزاجی اور یہ کام پہ لگے رہنا، اس کا امتحان اللہ رب العالمین لیتے ہیں۔ ایک لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جس کے امیر تھے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر لشکر عمرو بن العاص اور یہ دونوں بڑے شیخ، یہ ان کے مامور تھے، ماتحت تھے۔ ایک جگہ پہ جنگل میں پڑاؤ کیا تو امیر لشکر نے حکم دے دیا کہ آگ کوئی نہیں جلائے گا۔ سخت سردی کا موسم، صحابہ ٹھٹھر رہے، امیر کا حکم کیا آ گیا، آگ نہیں جلانی کسی نے۔ بعض صحابہ پریشان ہوئے، انہوں نے حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کہا کہ جی آپ سفارش کریں، اجازت دے دیں، رات کیسے گزرے گی؟ تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ وہ ہمارے امیر ہیں اور ہمیں امیر کی اطاعت کا حکم ہے، ہم یہ سفارش نہیں کریں گے، بس جو امیر کا حکم ہے اس کو تسلیم کرو۔ رات بھر آگ نہیں جلائی، سردی میں ٹھٹھرتے رہے، لیکن الصبح جب کافروں پہ حملہ کیا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسلام کا لشکر یہاں ہمارے سر پہ آن کھڑا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر آگ جلاتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اسلامی لشکر تو پہنچ گیا، وہ بھی جہاد کے لیے تیار ہو جاتے، وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن ان کی یعنی کہہ لیں بے خبری میں صبح کے وقت جب ان پہ حملہ ہوا تو وہ ٹک بھی نہیں سکے اور اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ امیر کی اطاعت کے اندر اتنی بڑی
اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ حکمتیں رکھی. تو یہاں بھی ان کا یہ امتحان تھا، لیکن اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پاک فرماتے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، اکثر نے پانی پی لیا، تھوڑے ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا. علماء نے لکھا ہے جو تھوڑے تھے ان کی تعداد صرف 313 رہ گئی. اندازہ کریں 80,000 میں صرف 313، 80,000 کی بھیڑ بھاڑ میں ٹکنے والے، اطاعت والے، فرما برداری والے وہ نکلے کتنے؟ صرف 313، اصحاب بدر جتنے. باقی سب نے پانی پیا، گٹا گٹ پیا کہ یار یہ پیاس لگی ہے، یہ کیا حکم ہے کہ پانی نہیں پینا. اب اللہ کی شان، جنہوں نے تو پانی پیا، پانی پی کر پیاس تو نہیں بجھی، پیٹ آفر گئے. اب جب پیٹ پھول گئے، پیٹ آفر گئے تو انہوں نے لڑنا کیا تھا؟ جہاد کیا کرنا تھا؟ وہ تو نہر سے پار بھی نہیں جا سکے، وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے. اور جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات مانی، پانی بالکل نہیں پیا، یا پیا تو محض ایک چلو بھر پیا، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی پیاس بھی بجھا دی، ان کے جسموں میں قوت بھی پیدا کر دی. اور وہ 313 ان کے ساتھ آگے نہر پار کر کے جہاد کے لیے گئے. چنانچہ اللہ پاک فرماتے فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب انہوں نے اس نہر کو پار کیا، طالوت نے اور ان کے ایمان والے ساتھیوں نے، آگے جو گروہ گیا اس میں پھر 2 حصے بن گئے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس پورے لشکر کے 3 حصے تھے. ایک ناقص الایمان تھے، جو ناقص الایمان تھے انہوں نے تو پانی پینے میں اطاعت نہیں کی اور پانی پی لیا اور وہیں رہ گئے، ساتھ جا ہی نہیں سکے. اس سے آگے کامل الایمان تھے جنہوں نے پانی بالکل نہیں پیا، یا پیا تو ایک چلو بھر پیا. لیکن یہ جب آگے گئے، ادھر جالوت، سامنے جو لشکر تھا اس کا سپہ سالار جالوت تھا، اور بڑا قداور، قوم عمالقہ کے بڑے بڑے قد. اس کے متعلق لکھا ہے جالوت کا قد 10 فٹ کا قد تھا. دیکھ کے اس کو دہشت طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا. 3 من وزنی زرہ اس نے اپنے جسم کے اوپر پہنی ہوتی تھی، یعنی 3 من کا وزن تو اس نے ویسے ہی اٹھایا ہوا ہوتا تھا ہر وقت ہی. اب ایسے لشکر سے مقابلہ، یہاں آ کے جو کامل الایمان تھے وہ بھی یہ سوچنے لگے، ان کو بھی یہ فکر ہو گئی کہ یہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گے. علماء نے لکھا ان کی تعداد 1,00,000 تھی، 313 کے مقابلے میں 1,00,000. تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے. اس سے آگے ایک جماعت تھی مختصر سی جو اکمل الایمان تھی، ایک ناقص الایمان، ایک کامل الایمان، ایک اکمل الایمان. یہ جو اکمل الایمان جماعت تھی اس کو فکر بھی نہیں ہوئی، اس نے ذہن میں یہ خطرہ اور خدشہ بھی نہیں آیا کہ اتنے بڑے لشکر کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے. تو جو کامل الایمان تھے وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کریں. اس کی تو بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑے وسائل ہیں، ہم تو بالکل کمزور. جیسے آج ہمارے بہت سارے ایمان والے بھی یہ سوچتے ہیں یار اسرائیل سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے، امریکہ سے ہم کیسے لڑیں گے، ان کے بڑے وسائل، بڑے لشکر، بڑی ٹیکنالوجی. لیکن جو اکمل الایمان ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا جواب کیا تھا؟ وہ آج بھی وہی جواب ہے جو اللہ پاک نے یہاں نقل کیا. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ کہنے لگے جن کو یقین تھا کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اللہ سے ملنا ہی ہے، یعنی جن کو اس بات کا یقین تھا کہ مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ عزت سے مرے، گھٹ گھٹ کے اور بزدلی سے اور ڈر ڈر کے مرنے کی بجائے جوان مردوں کی طرح مرتے. تو جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین تھا وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ،
ارے کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے لشکروں کو تہس نہس کر دیتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ ڈرتے گھبراتے کیوں ہو؟ فتح اور کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسلمان کبھی بھی قلت اور کثرت کی بنیاد پہ نہیں لڑتا، نہ جیتتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ اپنے ایمانی جذبہ، توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، مستقل مزاجی اور اطاعت امیر سے جیتتا ہے۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ 313 نے 1000 کے دانت کھٹے کیے تھے۔ چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں مجھے صرف 60 آدمی دے دیں، میں 60 آدمیوں سے اس کا مقابلہ کروں۔ ایک عربی شاعر نے اس پہ کہا غزا 60 وهم 60 الفا ومع هذا یولون مدبرین، 60 نے جہاد کیا اور دشمن 60,000 تھا، اس کے باوجود دشمن پیٹ پھیر کے بھاگ گیا۔ یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ 60,000 سے ٹکرائے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کے 10,000 مارے گئے اور اسلامی لشکر میں صرف 10 کو جام شہادت نصیب ہوا۔ 50,000 بھاگ گیا اور ادھر 50 فاتح بن کر کامیاب ہو کر گھر واپس لوٹا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جناب کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں کو دھول چٹا دیتی ہیں۔ ابھی ہمارے قریب ہمارے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہمارے بھائی قاری انیس الرحمان اس علاقے کو جانتے ہیں، سیالکوٹ میں چونڈا کا جو علاقہ ہے۔ 1965 میں جب ہماری پاک فوج کی وہاں پہ جنگ ہوئی تو کیپٹن زبیری اس کے پاس صرف 3 ٹینک تھے اور 100 بندہ صرف، اور ادھر بھارت کے 100 سے زیادہ ٹینک تھے اور ہزاروں کی تعداد میں فوجی تھے۔ اس کیپٹن زبیری نے پیچھے مرکز میں رابطہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی چھوڑ کے آ جاؤ، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے یہی آیت پڑھ کے، ایمان والا تھا، اسلام والا تھا، قرآن جانتا تھا، اس نے یہی آیت پڑھ کے کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، باقی کام میرا ہے۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اس نے 3 ٹینکوں اور 100 فوجیوں کے ساتھ دشمن کے سینکڑوں ٹینک جو آئے ہوئے تھے سب تباہ کر دیے۔ اللہ کی قدرت اور مدد سے اللہ کامیابی نصیب فرماتے۔ ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے افغانستان، کیا تھا بیچارے کے پاس، لیکن دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اکٹھی ہو کے آئی، مستقل مزاجی سے اطاعت امیر کے ساتھ لڑتے رہے، ان بڑی طاقتوں کو دھول چٹائی یا نہیں چٹائی؟ سب شکست کھا کر بھاگے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ قرآن کریم نے واقعہ ہمارے لیے بطور سبق ذکر کیا ہے کہ کبھی بھی اس پہ بنیاد نہ رکھنا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے یا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اپنے اندر جذبہ، ہمت، قوت، اطاعت امیر، مستقل مزاجی، اللہ کے نام پہ فدا ہونا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، حرمت پر اپنا تن من دھن فدا کرنا، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مستقل مزاجی سے ڈٹ کے محنت کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ چنانچہ آگے اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا اس کا ذکر اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک
وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا